جا سکتا ہے سب کریں اور جائیں کچھ ہدایات ضروری ہے. جو پابندی نہیں کرتا، اگر انسان چاہے کہ میں انشاءاللہ آغاز ہے دائرہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ رفاق کا امتحان بھی آج ختم ہو رہا ہے. مقصد میں یہ ہے ضروری ہدایات. ایک اہتمام دیوانی تحقیق ہوتی ہے، عجیب تحقیق ہوتی ہے، اور ان کے حقوق ادا کرنا اتنا قرآن کریم کی خالی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے اذکار سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور قرآن کی تلاوت سے خدا کا قرب ملتا ہے. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں سمجھانے کی. تو بات یہ کر رہی تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت کے ساتھ احترام کے ساتھ پڑھو گے تو آپ کو کہنے لگا، آپ کو اس کا نور حاصل ہو. قرآن کریم اندر بہت سے علوم ہیں، مگر ہم نے اس پر محنت سے بھی کی ہے. اسی لیے اب ان کے علوم سے، ان کے معارف سے، ان کے انوارات سے محروم ہے. تو پڑھنے کے لیے باوجود آنا چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں قرآن کے دیکھ کر پڑھ لوں گا. باوجود ہو کر آنا چاہیے، بلکہ خوشبو لگا کے آنا چاہیے، خوشبو لگا کے آنا چاہیے. یقین جانیے میں آپ کو سبق عبرت دینے کے لیے جب کہ قرآن کریم تو عظیم کتاب ہے، میری یہ عادت ہے کہ جب حدیث بھی پڑھاتا ہوں اس کے لیے اہتمام کے ساتھ رجوع کرتا ہوں اور خوشبو لگا کے سب پڑھاتا ہوں، تازہ کر روزانہ حدیث پڑھانے کے لیے. کیونکہ اس مجلس میں فرشتے آتے ہیں، اس مجلس میں فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے اور بدبو سے نہیں. لہذا اس درس میں آنے کے لیے ایک عام سبق کو نہ سمجھو، ایک عام سبق کی طرح آ کر بیٹھ کر سنتا اور چلا گیا.
بلکہ ان کو باوضو ہو کر کوشش کر کے خوشبو لگائیں، اہتمام کے ساتھ سنیں، ادب کے ساتھ سنیں، تو جتنا ادب کے ساتھ سنو گے اتنا ہی زیادہ پیدا ہوگا۔ قرآن کریم کی دستور ہے، اس میں ضابطے ہیں، جزیات کا ذکر بہت کم ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس میں موٹے موٹے قاعدے ہیں اور تیسری قوانین وہ حدیث میں ہے۔ تفصیلات حدیث میں، مثلاً نماز کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کس ترتیب سے پڑھو، یہ ترتیب حدیث میں، کہ پہلے مقیمہ، پھر ثنا، پھر خان، اسلام، یہ ساری ترتیب حدیث میں۔ قرآن میں رکوع کا بھی ذکر ہے، سجدے کا بھی ذکر ہے، مگر ترتیب کا ذکر نہیں۔ تو پہلے سجدہ ہے، پہلے رکوع ہے، پہلے قیام ہے، پہلے قعدہ ہے، پہلے قیام۔ ساری ترتیب اور تفصیل یہ حدیث میں۔ تو قرآن کریم میں موٹے موٹے ضابطے، جزیات اس میں بہت کم ذکر ہے، اور اصل میں قرآن کا اصل مقصد تھا یہ سمجھو، اصل مقصد اصلاح عقائد، احکام کا بیان کرنا، یہ ان مقاصد کے تحفظ کے لیے بنیادی چیز قرآن کریم نے سارا زور لگایا ہے، تو عقائد کی اصلاح پر لگایا۔ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، احکام بھی اس میں لکھا ہے، اور میں نے بتایا کہ احکام کی تفصیلات نہیں ہے، کیونکہ وہ مقاصد میں داخل ہے، لیکن وہ اصل ہے، تو اصل مقاصد ہے ان کی تکمیل اور ان کی تحفظ۔ سنا ہے اور ربط بیان کرنے کے لیے، ربط بیان کرنے کے لیے پہلے یہ سمجھو کہ قرآن کریم کے اندر بطور مقصد کتاب چیزیں مذکور ہیں۔ چیزیں، چار چیزیں مذکور ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے اور احکام ہے۔ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے اور احکام ہے، اور ان مقاصد کے اندر پھر المقاصد، اصل مقصد توحید ہے۔ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم التحیات والتسلیمات کو اللہ نے بھیجا اپنی توحید سمجھانے کے لیے، اپنی توحید سمجھانے کے لیے۔ اور
انبیاء کرام نے جو قیامت کے دن کا بیان، جنت اور جہنم کا تذکرہ کتابوں میں ذکر کیا یا خود بتلایا، ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ توحید پہ آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، توحید سے ہٹو گے تو جہنم میں جانا۔ آپ پڑھیں گے قرآن کے اندر، اور احکام کے ایمان اور توحید کے محافظ۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ سارے اعمال کرتے ہیں تو سب کچھ خدا کے لیے کرتا ہے، تو خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ جب خدا سے رابطہ ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کے ذریعے توحید معقول ہے، اور اگر اعمال توڑ دیتا ہے تو خدا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، تو توحید اور عدم توحید تو سب ہے، خدا کی طرف کا تو جس انسان کا خدا سے رابطہ نہیں تو خدا کی وحدانیت سے رابطہ کیسے رہے؟ چار چیزیں مقاصد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے اور احکام، اور اس میں المقاصد وہ توحید۔ المقاصد کیا ہے؟ توحید۔ یہ چار چیزیں، یہ باقی اس میں امثال، قصص، واقعات، مثالیں، ہم نے جگہ جگہ مثال بیان کی ہے، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، قصص ہے، امثال ہے، یہ ساری چیزیں ان مقاصد کی وضاحت اور ان کی تصدیق، کسی کا دلائل، یہ سب ان مقاصد کی بات کی۔ قصص کا بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس سے مقصود ان مقاصد کی تکمیل اور ان کی وضاحت اور ان کا اثبات۔